الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر میرے بعد تم لوگوں نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی چیز بتائی کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور دوسری چیز بتائی وہ سنتی اور میری سنت۔ قرآن مجید کے بارے میں گزشتہ جمعے تفصیل سے بات عرض کر چکا ہوں۔ قرآن مجید کے آداب حقوق کے حوالے سے کتنے ساتھیوں نے پورا ہفتہ قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی، کتنے ساتھیوں نے کوشش کی؟ ماشاءاللہ۔ اور حقوق یاد ہے کیا کیا حقوق تھے؟ زبردست۔ تو آج انشاءاللہ سنت پر بات کرنے کا ارادہ ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اعمال کرنے کے بتلائے ہیں، ان اعمال کی دو قسمیں، ایک اعمال وہ ہے کہ جب بندہ ان عبادات کو، ان اعمال کو کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے یا وہ مقبول ہو جاتی ہیں یا ان کو رد کر دیا جاتا ہے، وہ مردود ہو جاتی ہے۔ جب بندہ وہ نیک اعمال، نیک عبادات کر لیتا ہے، پھر اللہ اگر چاہے تو اس کو قبول کر لیں اور اگر اللہ چاہے تو اس کو مردود کر لیں۔ لیکن دوسرے قسم وہ ہے کہ اگر بندہ وہ اعمال کر لے تو وہ اللہ کی طرف سے ازل سے مقبول ہے، یعنی اس میں رد ہونے کا کوئی شبہ ہی نہیں۔ ان دو اعمال میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دوسرا درود شریف۔ یہ بندہ جب بھی درود شریف پڑھتا ہے، جب بھی سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ ایسے اعمال ہیں، ایسے خاص رحمت ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور ان دونوں اعمال کی ایک مشترکہ فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ جتنا سنتوں پر عمل کرے گا
قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ جو شخص جتنا درود شریف پڑھے گا، جتنا زیادہ پڑھے گا، اتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا قیامت والے دن۔ اب جو بندہ جتنا قرب چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنی سنتوں پر عمل کرے، اتنا درود شریف پڑھے، اتنا قرب اللہ کی طرف سے اس کو نصیب ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون من کانوا حیث کانوا، کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب متقی لوگ ہوں گے، جیسے کیسے لوگ ہوں، خواہ جیسے کہیں ہوں، خواہ جیسے ہوں، یہ لوگ میرے قریب ہوں گے قیامت والے دن۔ اور اسی طرح درود شریف کے بارے میں فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ اب ہم سب کو بخوبی علم ہے کہ قیامت کے دن کیسی وحشتناک دن ہوگا، کتنی دہشت ہوگی اس دن میں۔ بلکہ اس حدیث سے اندازہ لگا دیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بال سفید ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بالوں کو سورۃ الانشقاق، سورۃ الانفطار نے سفید کر دیا، کیونکہ اس میں قرآن میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ پھر اتنا سخت دن ہے، لیکن اس دن جس ذات کو عافیت نصیب ہوگی، جو ذات سکون کے ساتھ ہوگی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا تو یہ تو پکی بات ہے کہ وہ بھی سکون سے ہوگا، عافیت سے ہوگا، اور جو جتنا قریب ہوگا اس کو اتنی زیادہ عافیت اور سکون نصیب ہوگا۔ تو یہ دو اعمال ایسے اعمال ہیں کہ اس کو ہم دنیا میں اپنی زندگی میں جو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، اس میں جتنے زیادہ کریں گے اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں قیامت کے دن نصیب ہوگا، اتنا ہی ہم قیامت کے دن سکون کے ساتھ ہوں گے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی خاص رحمتیں بھی ہیں اور عام رحمتیں بھی، سب کی سب رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ قیامت والے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مل جائے، اور وہ معیت ملے گی کہ جب ہم سنتوں پر عمل کریں گے، اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر درود شریف پڑھیں گے۔ اور ہر مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا واجب، لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اے مومنو تم بھی پڑھو۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جب بھی یہ آیت پڑھی جائے تب انسان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود واجب ہو جاتا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے۔ اور اسی طرح جس مجلس میں، جس محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو تو
تو پہلے تذکرے پر ہر شخص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد ہر تذکرے پر مستحب ہے۔ عام طور پر ہم لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مستحب عمل ہے تو چھوڑ دیا جائے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ مستحب عمل ہے تو کر لینا چاہیے۔ وہ معمول بھی عمل ہے، اس کو اپنے اعمال میں، اپنے عملوں میں، اپنی زندگی کے روزمرہ کے کاموں میں لانا چاہیے مستحب عمل کو۔ اور اسی طرح جب ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو اکثر ہمارے معاشرے میں لوگ یا سواد لکھ دیتے ہیں، یا سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں، یہ سب ناجائز اور غلط ہے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے یا لیا جائے تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے اور لکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی ذکرت عنده فلن يصلی علی، بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا رغم انف رجل الذی ذکرت عنده فلن يصلی علی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جاوے جس شخص کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو کتنی سخت عقید آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بددعا کی گئی اس شخص کو کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کتاب پر، کسی صفحے پر میرا نام لکھتا ہے، درود شریف لکھتا ہے، تو جب تک وہ لکھائی محفوظ رہتی ہے اس کتاب میں، اس کاغذ پر، اس وقت تک اس شخص کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ جب تک وہ لکھائی محفوظ رہے گی اس وقت تک اس شخص کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح درود شریف کے اور بہت سے فضائل، ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ 10 مرات، جو شخص میرے اوپر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، ورفع بها 10 درجات، اگر کوئی شخص میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا 10 حَسَنَاتٍ، جو ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ لیتے ہیں اور 10 گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ درود شریف پڑھا تو کتنے انعامات ملے؟ 4 انعامات ملے، 10 رحمتیں نازل ہوئی، 10 درجات بلند ہوئے، 10 نیکیاں لکھی گئی، 10 گناہ معاف ہوئے۔ اگر اسی حساب سے دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 100 گناہ معاف کرتے ہیں، 100 درجات بلند کرتے ہیں، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص 100 دفعہ درود شریف پڑھے تو 1000 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، 1000 دفعہ اس پر رحمتیں نازل کی جاتی ہیں، 1000 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1000 نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں۔ اب اگر بندہ اندازہ لگائے کہ 100 دفعہ درود شریف پڑھنے میں انسان کا کتنا وقت لگتا ہو، بہت ہو زیادہ حد مار کے 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے،
اور 10 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی رحمت نازل کر دی، کتنی بڑی فضیلت دے دی۔ بڑا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے درود شریف کی نعمت سے نوازا ہوا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھ لے اور اس کو وہ درود شریف قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے بدلے اس کا ثواب، احد پہاڑ کے وزن کے برابر اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ احد پہاڑ مدینہ کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد کے پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو انسان کے 2 سے 3 سیکنڈ نہیں لگتے اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی نعمت سے نواز دیتے ہیں کہ احد کے پہاڑ کے وزن کے برابر اس کو ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 دفعہ مجھ پر درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کر دیتے ہیں۔ 30 دنیا کی حاجتیں پوری کر دیتے ہیں، 70 آخرت کی حاجتیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو شخص میرے قبر کے قریب آ کر روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درود شریف پڑھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو بذات خود سنتا ہوں۔ ومن صلی علی نائیا وکل بها ملک یبلغنی، اور جو شخص مجھ پر دور سے درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اور وہ فرشتہ اس کا درود شریف میرے پاس تحفتاً لے کر آتا ہے۔ وَكُفِيَ بِهَا أَمْرُ دُنْيَا وَآخِرَتِهِ، اور درود شریف پڑھنے والے کی دنیا اور آخرت کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ قیامت والے دن میں اس کے شفاعت کرنے والا بنوں گا یا اس کا میں گواہ بنوں گا۔ اب بندہ اندازہ لگائے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں خود درود شریف سنتا ہوں جو آکے مجھے روزے پہ آکے مجھے سلام کر، جو دور سے کرے گا تو اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، وہ آکے مجھے بتائے گا کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود شریف پڑھ، اور دنیا اور آخرت کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ دنیا کی ہماری کیا حاجتیں ہوتی ہیں؟ یا ہم رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں، یا رہائش کے لیے پریشان ہوتے ہیں، یا گھر کی حالات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی پریشانیاں، حاجتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود شریف کی وجہ سے یہ حاجتیں انسان سے دور ہو جاتی ہیں، اس کی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اصل حاجتیں تو انسان کی آخرت کی حاجت ہے، جو نہ فنا ہونے والی زندگی کی حاجتیں ہیں، جو قیامت کے دن کی حاجتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 حاجتیں دنیا کی پوری ہو جائیں گی اور 70 حاجتیں آخرت کی پوری ہو جائیں گی۔ اور پھر درود شریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، ہماری گواہی دیں گے۔ اور اسی طرح جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی بہت فضیلت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، حتیٰ کہ ایک حدیث میں فرمایا
من صلی علی فی یوم 1000 مرۃ لم يمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ، کہ جو شخص مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہو تو اس وقت تک وہ مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ نہ لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ پورا ہو کر رہے گا۔ بس اب کوشش ہمارے ہاتھوں میں کہ ہم کتنا درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مجھ پر 80 دفعہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ پڑھے گا، یہ درود شریف لکھا ہوئے تھا شیشے میں، 80 دفعہ پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی نیکیاں اس کی لکھ دی جائیں گی۔ اب اگر ہر انسان دیکھے تو کم از کم 80 منٹ بھی نہیں لگتے اس درود شریف پر 80 دفعہ پڑھنے، بہت ہو تو 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ اور فضیلت کیا ہے؟ 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تم جمعے والے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرو، کیونکہ جمعے والے دن تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں۔ بس جو شخص جتنا درود شریف پڑھے گا کان اقربہم منی منزلۃ، وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ یعنی جتنا درود شریف پڑھیں گے اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ تو میرے عزیزوں دیکھیے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہی شخص لے گا جس کے اللہ تعالیٰ چاہیں گے، پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہم سے ہمارے گناہوں کی بدولت چھن گئی کہ آج ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد نہیں آتی، زبانوں پر ان کا ذکر نہیں آتا۔ تو اس پر استغفار کریں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے یہ نعمت عطا کر دے۔ اکابرین نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کے 3 درجات ہیں۔ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان 300 دفعہ درود شریف پڑھے، درمیانہ درجہ یہ ہے کہ 1000 دفعہ پڑھے، اور سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ انسان 3000 مرتبہ درود شریف جمعے والے دن پڑھے۔ مفتی اعظم پاکستان کے بارے میں آتے ہیں، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی عمر 80 سال کے لگ بھگ ہو گئی تھی، پورے دارالعلوم کراچی کو چلاتے تھے، پاکستان کے سب سے بڑے مدرسے، انتہائی مصروف ترین شخصیت۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمعے والے دن کم از کم 3000 دفعہ درود شریف پڑھتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا عام معمول رہا ہے، کیونکہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، انسان اپنا کام بھی کرتا رہے، ساتھ کاؤنٹر میں پڑھتا رہے۔ بس وجہ یہی ہے کہ ہمارے گناہوں کی بدولت ہم سے یہ چھن گئی ہے، یہ اتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے لی ہے۔ ورنہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود شریف پڑھا، اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کو کہنے لگے میرا تمہارے اندر موجود ہونا بھی باعث رحمت ہے اور میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا ادھر رہنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ہمارے درمیان میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن آپ کا چلے جانا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کس طرح ہمارے لیے باعث رحمت ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں دنیا سے پردہ کر لوں گا تو عالم برزخ میں تمہارے اعمال میرے پاس پیش کیے جائیں گے، پس اگر تم نیک اعمال کرو گے تو میں خوش ہوں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میری امت میرے نقش قدم پر چل رہی ہے، اور اگر تم گناہ کرو گے، دین اسلام کا راستہ چھوڑو گے، تو میں اللہ سے تمہارے لیے توبہ استغفار کروں گا، تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو باقاعدہ ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر درود شریف پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے تو خود اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا یہ کتنا فضیلت والا کام ہوگا، کتنی برکتوں اور رحمتوں والا کام ہوگا۔ جب درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہماری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں تو سنتوں پر عمل کرنے سے ہمیں کیا کیا انعامات ملیں گے، اس بات کا اندازہ لگائیں۔ تو آج ضرورت ہمارے معاشرے میں اس چیز کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو جائیں۔ آج ہمارا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، ہمارا پانی پینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کاروبار کرنا، ہمارا نوکری کرنا، ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو جائے۔ اور جب ہم یہ سنتیں پڑھیں گے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو ہر چیز ہمیں اس میں ملے گی۔ ہم زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو۔ یہ ہمارے بزرگوں کی بڑی مہربانی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہم تک یہ سب کچھ پہنچا دیا۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنی اگلی نسلوں کو یہ کر کے دکھائیں، اپنی اگلی نسلوں تک یہ پہنچائیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے 5-6 فٹ کے جسم، یہ جو ہمارا بدن ہے، جسم ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سجا دیں۔ اپنی شکلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر دیں۔ دیکھیں ہم جتنی بھی کوشش کر دیں انگریزوں کی شکلوں کی طرح اپنی شکلیں کر دیں، ان کے کاموں کی طرح اپنے کام کر دیں، انہوں نے کبھی ہمیں اپنا بڑا نہیں سمجھنا۔ انہوں نے سے زیادہ یہ سمجھ لینا ہے کہ ہمارا وفادار غلام ہے، جس نے اپنی شکل، اپنا لباس، سب کچھ ہماری طرح کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو کر لیں گے، اپنی شکلوں کو، اپنے بدن کو کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہی اس زمین کے خلیفہ ہو جاؤ گے اگر تم متقی لوگ ہو جاؤ، اگر تم مومن ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو ہماری بادشاہت تھی، ہماری خلافت تھی دنیا پر، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں لٹا دیں گے۔ تو تمام ساتھی اس بات کا عزم کرتے ہیں نا کہ درود شریف پڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔